This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج آپ کی خدمت میں پروگرام لائے ہیں حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے۔ آپ کی عرس کی 3 روزہ تقاریب کا آج آخری دن ہے۔ عرس کی تقاریب بزرگان دین صدیوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر جاتے، شہدائے احد کو یاد کرتے اور سید الشہداء حضرت حمزہ جو کہ آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ کے ہمراز بھی تھے، آپ کے سبالہ بھی تھے، ان کی قبر انور پر باقاعدہ ممبر بناتے اور شہداء کو یاد کرتے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے، اور یہ سلسلہ پردہ فرما جانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین بھی آپ کی اس سنت پر عمل کرتے رہے، بالخصوص سیداتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تا دم حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کی قبر انور پر جاتی رہیں۔ بزرگان دین جو ہیں اس کو اصل بناتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا عرس قرآن اور سنت اور شریعت کی روشنی میں ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اور یہ سلاسل تصوف اپنے انداز میں ذکر اذکار جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ چشتیہ سلسلہ جو ہے ان کے بزرگ خواجہ ممشاد اولوف دینوری وہ اپنے شیوخ طریقت کا عرس مناتے تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کا آغاز بھی قرآن سے کرتے ہیں اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تلاوت پر ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو یہ کار خیر ہے، ثواب ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو سلاسل تصوف کے پیشوا جو ہیں اپنے شیوخ طریقت کا، اپنے مشائخ طریقت کا عرس مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں
انہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کا ذکر کیا، ان کے قلوب کبھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو اپنی مخلوق کی روحوں میں، اپنے مخلوق کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری کر دیا۔ سیدنا سید علی حجویری یہ بھی انہی بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جن کا عرس 980 برس سے باقاعدہ منایا جاتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مرکز انور یوں ہی روحانی فیض بانٹتی رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ ویسے بھی اولیاء اللہ کی جلوہ گاہ ہے، مرکز ہے، پیر سنجر کا مرکز ہے، ان کا حرم ہے۔ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم، یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا حرم ہے، ان کا مرکز ہے، وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں آ کر آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ یہ میرا یہاں آنا اور یہاں آ کر فیض حاصل کرنا یہ کوئی عصریت کا اس تنگنائے میں بند نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر مسعود یہاں تشریف لاتے تو ایک لمبی آہ بھرتے کہ کس نگری میں یہاں ہمارا آنا ہوا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے حضور پیش ہونا اور ان کی مرکز پر آنا، ایصال ثواب کرنا، توجہ کرنا، بے شک وہ اپنی مراکت میں ان کو تصرف حاصل ہوتا ہے، اور آنے والے جب صحیح عقیدہ، صحیح نیت اور دل سے یہاں آتے ہیں تو وہ اپنی مراد پاتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ روضہ انور پر جب امام شافعی علیہ رحمہ جاتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو میں امام موسیٰ کاظم کے روضہ اقدس پہ آتا ہوں اور وہ اشکال دور ہو جاتا ہے۔ تو جس دروازے سے آتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ باب المراد ہے، اور آج تک وہ باب المراد بنا چلا آ رہا ہے۔ اور یہی صورت امام علی رضا جن کا مزار اقدس مشہد شریف میں ہے، ان کے حضور بڑی بڑی ہستیاں جایا کرتی تھیں۔ دنیا اسلام کے بہت بڑے محدث اسحاق بن راہویہ جو ہیں وہ ان کے معاصر تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں ان کے حضور جاتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے انہی حضرات القدس کے بارے میں فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ یہی حضرات القدس جو ہیں یہی اللہ کے دوست ہیں،
اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کا اگر کچھ چلا جاتا ہے تو اس کا ان کو غم نہیں ہوتا، اور کسی آنے والے غم کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت کو سونپ دیا ہوا ہوتا ہے۔ سید احمد رفاعی نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء کی محبت کو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، ان کا قرب حاصل کریں، ان کے ساتھ ہو جائیں، اور یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی راہ حق پر چلنے والے ہیں، اور یہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور انہی کے لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما بھی دیا کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور جن کے عرس کی تقریب آج منائی جا رہی ہے یہ سید الصالحین ہیں، یہ کاملین کے رہنما ہیں۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ تو ناقصین کے پیر ہیں، اور جو کاملین آتے ہیں وہ یہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور ان کا بھی یہاں باقاعدہ آنا جانا لگا رہتا تھا کہ یہ ذات اقدس جو ہے یہ فیض بانٹ رہی ہے، اور ان کا فیض جو ہے شب و روز بٹ رہا ہے۔ سید علی حجویری علیہ رحمہ جو ہیں یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت امام حسن کے 7 بیٹے تھے، 5 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہو گئے، اور آپ کے 2 بیٹے جو ہیں سید زید الجواد اور حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بچے تھے، اور ایک بیٹے عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے بیٹے ایک محمد ہوئے، اور وہ بڑے نامور تھے، اور حضرت عمر کا جو ہے وہ بھی شہادت پا گئے تھے کربلا کے میدان میں۔ اب جو اولاد چلی تو 2 بیٹوں سے چلی، ایک سید زید الجواد تھے جو آپ کے بڑے بیٹے تھے حضرت امام حسن کے، اور سید الجواد کی والدہ جو تھی وہ فاطمہ بنت مسعود تھیں، اور سیدنا حسن مثنی علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ فزاری قبیلے کی تھی، خولہ بنت منظور۔ اب ان 2 بیٹوں کی حضرت حسن مثنی ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے تھے شدید، اور پھر ایک اسماء بنت خارجہ ایک اسی قبیلے کی عورت تھی جنہوں نے زخمی حالت میں ان کو اٹھایا اور ان کا علاج کیا اور گھر میں چھپائے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے مدینہ شریف پہنچا دیا تھا۔ اب روئے زمین پر جتنے سادات حسنی سادات نظر آتے ہیں
وہ ان دو صاحبزادوں کی اولاد ہیں، اور حضرت سید علی حجویری جو ہیں وہ آپ کے بیٹے زید الجواد ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سید علی حجویری کے آبا جو ہیں یہ ہجرت کر کے پہلے کوفہ آئے تھے، اور پھر کوفہ سے سید عبداللہ جو ہیں زنجان کے ایک قصبہ الابہر میں آئے تھے۔ یہ میں ایک پہلے لیکچر میں بھی یہ بتا چکا ہوں۔ یہ یہاں ابہر میں آئے، اور حضرت زید الجواد کے بیٹوں میں سے جو حسن بن زید ہیں، ان کے 7 بیٹے ہوئے تھے، اور ان 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ابو الحسن علی السدید تھے، جن سے سید علی حجویری کا شجرہ چلتا ہے۔ اور ابو الحسن علی السدید کہتے ہیں کہ یہ بڑے مرد دلیر تھے، اور شجاعت اور ہمت ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ سدید کہلاتے تھے۔ ان کے بیٹے سید عبداللہ تھے، اور یہی سید عبداللہ ہیں جن کے بیٹے آگے احمد ہوئے، اور احمد کے 2 بیٹے تھے، سید القاسم اور سید عبداللہ۔ سید عبداللہ الدردار بھی کہلاتے تھے، اور یہی سید عبداللہ ہیں جو زنجان کے قصبہ الابہر میں انہوں نے اپنی مردانگی، اپنے جود و سخا، اپنی شجاعت کی وجہ سے یہ وہاں شاہ شجاع کہلاتے تھے۔ اور یہی شاہ شجاع جو ہیں سید علی حجویری کے شجرہ نسب میں موجود ہیں۔ سید عبداللہ کے بیٹے آگے سید محمد ہوئے، ان کے بیٹے سید علی تھے، سید علی کے بیٹے عثمان، اور عثمان کے بیٹے جو ہیں یہ سید علی حجویری تھے۔ سید علی حجویری علیہ الرحمہ جو ہیں، ان کے دادا جو سید علی ہیں، یہ وہاں ابہر سے ہجرت کر کے یہ غزنی میں آئے تھے۔ غزنی اس دور میں یہ تقریباً 4 صدی کا آغاز تھا۔ یہ اس دور میں علماء کا اور ادیبوں کا، شاعروں کا یہ ایک مرکز بنا ہوا تھا۔ تقریباً 400 کے لگ بھگ علماء، مشاہیر، ادیب، شعراء، فردوسی اور البیرونی، شیخ شکانی، اور یہ بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں یہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں یہ تشریف لاتے، اور وہاں جو ہے کسی نہ کسی موضوع پر بحث ہوتی، تو گویا کہ یہ ایک علم کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تو سید علی حجویری علیہ الرحمہ کے دادا جو ہیں وہ وہاں سے ابہر سے، یہ ابہر ہے، زنجان ہے، ہمدان ہے، یہ سارے کے سارے اس پٹی میں سادات رہے، اور انہی کی اولاد میں سے یعنی سید زید الجواد کی اولاد میں سے آگے چل کر مستعین عباسی خلیفہ جو تھا ان کے دور میں حسن بن زید ہوئے۔ حسن بن زید نے یہاں 20 برس دیلم میں حکومت کی، ہمدان کا علاقہ، دیلم کا علاقہ، یہاں انہوں نے حکومت اپنی قائم کی، اور یہ پھر یہاں یہ بھی مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ بہرحال سید علی حجویری کے دادا جو ہیں ابہر سے چل کر یہاں زنجان میں اپنا غزنی پہنچے۔ غزنی کی قصبہ اپنا محلہ جلاب میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ یہاں ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی، اور والدہ جو ہے آپ کی وہ محلہ حجویر میں رہتی تھی۔ سید علی حجویری 400 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد وفات پا گئے تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ حجویر اپنا محلہ میں رہنے لگے۔ اس لحاظ سے یہ حجویری جو ہیں یہ زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ دور وہ ہے جس دور میں تصوف جو ہے یہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا،
عربی میں بہت زیادہ کتابیں آ چکی تھیں۔ عربی میں ابو نصر سراج کی کتاب جو ہے کتاب اللمہ فی التصوف، اور ابو طالب مکی کی کتاب جو ہے قوت القلوب، اور الکلابازی البخاری کی کتاب التعارف، اور اسی طریقے عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ، اور اس عہد کے ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے مدرس، اور بہت بڑے مفسر، اور بہت بڑے صوفی، وہ امام عبد الکریم بن حوازن القشیری تھے، جو امام قشیری کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کتاب بھی رسالہ قشیریہ جو ہے وہ منصہ شہود پہ آ چکی تھی۔ اب یہ بڑے نام ہیں اور یہ بڑی کتابیں ہیں، یہ ان کی تخلیقات ہیں، تصانیف ہیں، تالیف ہیں، تالیفات ہیں۔ اب اس دور میں سید علی حجویری جو ایک بہت بڑے مراکز تھے، جہاں بڑے بڑے مدارس تھے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور بلکہ اس دور میں بھی آپ نے عراق کا، ایران کا، آپ نے حجاز کا، آپ نے ڈھیر سارے سفر کیے اور علم حاصل کیا، اور یہاں تک کہ آپ بڑے علماء میں شامل ہونے لگے۔ اب بعض لوگوں نے، بعض مستشرقین نے، بعض ناقدین نے کشف المحجوب پر بھی اعتراضات کیے ہیں، اور ان کے اعتراضات میں یہ آتا ہے کہ جی ان سے پہلے جو عبد الرحمن السلمی ہیں، ان کی کتاب طبقات الصوفیہ جو ہے وہ آ چکی تھی، اور انہوں نے ایک کتاب السما بھی لکھی تھی، اور کتاب طبقات الصوفیہ جو ہے اس میں انہوں نے یہ 12 صوفیاء کے گروہ جو ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ لہذا اس کتاب سے بھی انہوں نے کچھ لیا ہے، اور جو اللمہ فی التصوف جو ہے وہ بھی ان سے پہلے آ چکی تھی، ان سے بھی انہوں نے لیا ہے۔ گویا کہ یہ کتاب جو ہے ان سے ماخوذ ہے، لیکن ناظرین محترم ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں یہ عربی زبان میں تھیں، اور اگر آپ بغور کشف المحجوب کا مطالعہ کریں تو سید علی حجویری نے سب سے پہلے ان تمام صوفیاء کے حالات پڑھے، ان کے افعال کو، کردار کو مشاہداتی نظر سے دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سید علی حجویری نے ان کی ابواب بندی کی، اور اپنے جو 12 صوفیاء کے گروہ جو ہیں جن کے نام انہوں نے یہاں لکھے، ان میں سے 2 گروہوں کا، صوفیاء کے 2 گروہوں کا انہوں نے جب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں ایک گروہ جو حلولیہ ہے اور دوسرا جو ہے حلاجیہ ہے، یہ دونوں گروہ جو ہیں ان کے افعال، ان کا جو بھی ان کا کردار جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، تو انہوں نے ان دونوں گروہوں کو گمراہ اور مردود قرار دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ محاسبیان ہیں، فردوسیان ہیں، یہ ڈھیر سارے، یہ جو 10 انہوں نے یہ گنوائے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہیں۔ اسی طریقے جب بعد میں آئین اکبری آتی ہے تو اس نے 14 گروہوں کا ذکر کیا، لیکن آپ اگر کشف المحجوب پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ابواب بندی جو ہے، انہوں نے ابواب بندی بھی اپنے طور پر کی، اور زبان کا انتخاب بھی انہوں نے اپنے طور پر کیا۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ تھیں عربی زبان میں۔ اب
ان کی منزل جو ہے، ان کا خیال جو ہے یہ بن چکا تھا کہ میں نے بر صغیر جانا ہے اور بر صغیر جا کر میں نے تبلیغ کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ غیر عربی لوگ ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے فارسی کا انتخاب کیا۔ اگرچہ سید علی حجویری کی ڈھیر ساری کتابیں جو ہیں وہ جب وہاں افتراق و انتشار کی فضا پیدا ہوئی تو سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ میں نے یہ سفر کیا، میرے ساتھ ابو سعید بھی تھے غزنوی، اور انہوں نے کئی سوالات کیے، تو میرا ایک مائنڈ جو ہے وہ بن چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ابواب بندی اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک کشف المحجوب کا سکیچ جو ہے یہ سید علی حجویری بنا چکے تھے۔ اب یہ کہنا کہ انہوں نے کتاب الامہ کا چربہ کیا ہے یا انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے طبقات الصوفیہ کا کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ابو نصر سراج بھی پہلے چلے گئے اور وہ 300 کچھ میں چلے گئے، اور اسی طریقے 412 میں عبد الرحمن اب سلمی جو ہیں یہ چلے گئے۔ لیکن آپ اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں تو نہ رسالہ کشیریہ کی ابواب بندی بھی مختلف ہے۔ انہوں نے اصطلاحات کا تصوف کی اصطلاحات جو ہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے امام کشیری کو کہ انہوں نے تصوف کی اصطلاحات جو ہیں سب سے پہلے رسالہ کشیریہ میں انہوں نے قارئین کی نظر کی۔ لیکن ایسی بات ادھر نہیں ملتی، اور ادھر آپ دیکھ لیں کتاب الامہ کو دیکھ لیں، شتیہات کا ذکر آتا ہے، ڈھیر ساری ایسی اصطلاحات وہاں آپ کو ملتی ہیں جس میں ابو یزید اپنا با یزید بسطامی ہیں، جنید بغدادی ہیں، یہ دو بڑے اس وقت گروہ تھے۔ وہ با یزید بسطامی علیہ رحمہ جو ہیں ان کا طبقہ جو تھا وہ شکر کو فضیلت دیتا تھا، شکر کو ترجیح دیتا تھا، اور جنید بغدادی علیہ رحمہ یہ صاحب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ شکر کے ذریعے جو ہے اس وسیلے سے رب جلیل تک جلدی پہنچا جا سکتا ہے، اور ادھر کیفیت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں شریعت کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، اس لیے صاحب کی طرف وہ بڑھتے، اور انہوں نے صاحب کا اور صاحب کے ذریعے وہ فضیلت دیتے تھے۔ اور سید علی حجویری جو ہیں یہ بھی چونکہ سید الطیفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے شیخ ابو الفضل ختلی جو ہیں جو بیت الجن میں رہتے تھے، وہ دمشق میں یہ علاقہ پایا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ بیٹے یاد رکھنا، گناہ گار سے نفرت نہ کرنا اور گناہ گاروں کو راہ راست پہ لانا اور بدی سے دور رہنا اور لوگوں کو راہ حق پر چلانا، اور یہی تمہاری نجات کا باعث ہوگا۔ اور اس کے بعد میری ران پر ان کا سر تھا کہ ان کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی، اور یہی طریقہ ان کے شیخ حصری کا تھا، اور شیخ حصری جو ہیں یہ مرید تھے ابو بکر شبلی مرید تھے جنید بغدادی کے۔ جنید بغدادی نے خلافت کا سلسلہ شروع کیا، ان کے جو خلیفہ اور شاگرد ابو محمد جریر تھے انہوں نے ان کو سجادہ نشین بنایا، اور انہوں نے یہ تمام سنٹرل ایشیا کے علماء اور زائرین اور حجاج کرام جو ہیں جاتے تھے، تو جنید بغدادی علیہ رحمہ کی خانقاہ جو ہے یہ علم کا ایک بہت بڑا مرکز ہوا کرتی تھی۔
سید علی حجویری جو ہیں یہ بھی اسی طائفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ صوفیاء کا یہ طائفہ جو ہے یہ شریعت کا نہایت ہی پابند طبقہ ہے۔ اب سید علی حجویری نے جب کشف المحجوب لکھی، تحریر کی، تو اس میں انہوں نے برے صغیر کے حالات کو بھی اپنے مد نظر رکھا، پیش نظر رکھا۔ شیخ اپنا حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے یہ حرف بحرف پڑھی ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اتنی بھرپور کتاب ہے کہ جس کا پیر نہ ہو اس کے لیے یہ پیر کامل ہے، اور یہ پیر کامل جو رکھتا ہے اس کے لیے یہ رہنما کا کام دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے کتاب الامہ ابو نصر سراج کی کتاب بھی پوشیدہ نہیں تھی، ان کی نظر سے ابو طالب مکی کی قوت القلوب بھی پوشیدہ نہیں تھی، طبقات الصوفیاء بھی پوشیدہ نہیں تھی، حجت السالکین جو قطب الدین مودود چشتی علیہ رحمہ کی تھی وہ بھی ان کی نظر سے گزری ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود چشتی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی کتاب جو ہے عوارف المعارف، جن کا تمام مشائخ چشت جو ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود علیہ الرحمہ جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے سبکن اس کو پڑھا ہے۔ شیخ بہاؤالدین زکریہ فرماتے ہیں کہ میں نے عوارف المعارف اپنے شیخ محترم شیخ کریم سے پڑھی ہے، تو یہ کتابیں بھی پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ فرمانا کہ یہ جو کشف المحجوب جو ہے یہ ناقصین کے لیے پیر کامل ہے اور کاملین کے لیے یہ رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اس کے 39 ابواب ہیں اور 11 اس کے حجاب ہیں، اور اس میں 326 آیات ہیں، 134 احادیث ہیں، اور 300 سے زائد اشعار ہیں جو صوفیاء کے ہیں، اور 20 سے زائد انہوں نے ام الکتاب کے اقتباسات اور حوالے دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چربہ ہے۔ اگر کتاب الامہ فی التصوف کا کوئی اقتباس دیا ہے تو یہ ریسرچ کے زمرے میں آتا ہے، وہ باقاعدہ ان کا حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرت یہ چونکہ اس کا آغاز جو ہے یہ اثبات علم سے ہوتا ہے، اور پھر اگلا باب جو ہے اس کے بعد جو ان کا صحابہ کا، تابعین کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اہل بیت اطہار کا ابواب جو ہیں، ان میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام حسن اپنے دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آتا ہے، اور وہ اعرابی آ کر آپ کو لغو باتیں کرتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے باپ اور ماں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن امام حسن جو ہیں وہ صبر کے ساتھ ان کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا، بلکہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اندر ایک چاندی کا پیالہ پڑا ہوا ہے وہ لے آؤ اور اس کو دو، اور یہ بھوکا پیاسا لگتا ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اور چاندی کا پیالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس یہی ہے، اگر اور کچھ ہوتا تو میں وہ بھی تمہیں عطا کر دیتا۔ جب وہ آپ کا حلم دیکھتا ہے، آپ کا کرم دیکھتا ہے، آپ کا صبر دیکھتا ہے، تو وہ کلمہ پڑھتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ ابن رسول ہیں، اور میں نے سنا تھا کہ یہ ابن رسول کی ہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر بھی وہ غصے میں نہیں آتا، طیش میں نہیں آتا،
تو یہی صورتحال جو ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی وہ بتاتے ہیں، اور پھر ڈھیر ساری آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں گنوائی ہیں انہوں نے۔ یہ سب کا سب جو ہے یہ کشف المحجوب میں موجود ہے، اور وہ محبتیں ڈھیر ساری گنوائی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور دونوں بھائی ہیں گرتے پڑتے آ رہے ہیں، آپ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترتے ہیں، دونوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی رانوں پر بٹھاتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، اور کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں، اور کبھی ہمیں دیکھتے ہیں، سامعین کو دیکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید ہے، اور انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بے شک مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد جب خلافت آپ سنبھالتے ہیں تو خلافت سنبھالتے ہی اموی تلواریں جو ہے باہر آ جاتی ہیں، امیر شام جو ہے وہ مقابلے کے لیے نکل آتے ہیں، اور آپ کی کمانڈ میں جو ہیں وہ قیس بن سعد کے وہ 40,000 کا وہ لشکر موجود ہے، جنہوں نے موت پر حضرت علی کی بیعت کی تھی، اور اب وہ حضرت امام حسن کی کمان میں تھے۔ اور امام حسن بصری کے حوالے سے صحیح بخاری میں تاریخ صغیر میں امام بخاری نے جو روایت کی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ 90,000 کا لشکر جو ہے امام حسن کی کمان میں جب نکلا تو عمر بن العاص جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکیں گے، تو اے معاویہ کہ یہ تجھے مارے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امیر شام کسی صورت میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو یہ لڑائی جو ہے یہ یقیناً ہوگی اور اس میں بہت زیادہ خون بہایا جائے گا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام خون ریزی سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے انہوں نے صلح کی جانب میلان کیا، صلح کی جانب بڑھے، اور انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور جس پر اہل عراق آپ کے ساتھی جو ہیں وہ ناراض بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے صلح نہ کی تو حضرت معاویہ کے بارے میں کہا کہ یہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے یہاں خون کے دریا ہی کیوں نہ بہہ جائیں۔ تو اس بہت بڑی خون ریزی سے بچنے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کو ترجیح دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی، اور بڑے بڑے مورخین نے، ابن خلدون نے، ابن کثیر نے، ابن اسیر نے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ پورا ہو کر رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 برس ہوگی۔ اب اگر آپ ان کو گن لیں تو 8 ماہ 6 دن جو ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے ملا کر یہ پورے 30 برس بنتے ہیں، اور یہ پورے 30 برس انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 1000 ماہ جو ہیں، یہ پورے 1000 ماہ جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو ملا کر جو ہے یہ پورے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بڑی دل کو یعنی دلگیر کرنے والی ہے، وہ درد بڑھانے والی بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام جنہوں نے خلافت، تخت خلافت جو ہے محض امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے اور اس بہت بڑی خون ریزی کو اس سے بچانے کے لیے
انہوں نے صلح کی جانب ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے خون ریزی سے وہ بچنے کے لیے ایسا کام کیا، اور افسوس کہ انہی ہاتھوں انہیں موت کا شربت پلا دیا گیا اور وہ موت کی جانب چلے گئے۔ اور انہوں نے ایسا شربت پلایا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کا جگر جو ہے وہ کٹ کٹ کر منہ سے باہر نکل رہا تھا، اتنا سخت زہر تھا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے منہ سے وہ جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ ایک تشت میں لے رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اے میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ زہر کس نے دیا ہے؟ پھر وہ دیکھیں وہ صبر و تحمل کا پیکر عتم کیا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس لیے پوچھ رہے ہو نا تاکہ تم اس کو قتل کر دو، اس کو اس کی سزا دے دو۔ ہاں ہاں بھائی جان میں یہ ایسا ہی کروں گا۔ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود نپٹ لوں گا، اگر میں اسی زہر سے چلا گیا تو یہ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ ناظرین محترم، یہ ایسی باتیں ہیں اور یہ بیان کرنے سے آدمی قاصر ہو جاتا ہے۔ سید علی حجویری انہی کی اولاد ہیں، انہوں نے بھی نہایت صبر و تحمل سے، نہایت ٹالرنس سے، برداشت سے جب یہاں آتے ہیں تو یہاں جو انہوں نے سجدوں کے بیج بوئے، تخم ریزی کی، محبتوں کی فصلیں کاشت کی، وہ نہایت صبر کے ساتھ کی، اور نہایت مصائب و آلام کے جتنے پہاڑ ان پر ٹوٹے انہوں نے عزم صمیم کے ساتھ ان کو برداشت کیا، اور کبھی ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جوگی آتا ہے، بڑے بڑے جادوگر آتے ہیں، اور وہ جہاں لوگ اپنی پیشانیاں جو ہیں وہ بتوں کے سامنے جھکاتے ہیں، یہ اللہ کے یہ بندے انہوں نے لوگوں کو سوائے اللہ کی بارگاہ کے اور کسی کے سامنے نہ جھکنے دیا، ان کو ہٹایا۔ اگرچہ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ سید علی حجویری سے قبل 448 میں سیدنا اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ وہ بہت بڑے محدث تھے، وہ بہت بڑے مفسر بھی تھے، وہ تبلیغ کا سلسلہ، اشاعت اسلام کا سلسلہ شروع کر چکے تھے۔ حضرت سید علی حجویری علیہ الرحمہ نے اس سلسلے کو صرف بڑھایا نہیں بلکہ کمال تک پہنچایا، اور اس تک امر کر دیا کہ آج یہ جو قطب البلاد تھا اس قطب البلاد کو لوگ داتا کی نگری کہنے لگے، اور آج تک داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ کشف المحجوب انہوں نے اپنے ورثے میں چھوڑی، اور یہ آج تک تمام مخلوق جو دلوں میں محسوس کرنے والا، جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں اور دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، وہ اس سے رہنمائی پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سیدنا سید علی حجویری کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.